جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، قرآن کریم کی آیات، اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، اور آپ اگر نوٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا۔ اور دو پہلو جو میں نے آپ سے کہے تھے، ایک انفرادی عبادت ہے یہ، دوسرا یہ کہ اسلام کے معاشی نظام میں، اسلامی نظام حیات کے اندر، اسلامی نظام حکومت کے اندر یہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کو بھی، اس کی جھلک بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، میں نے ان کو حکم نہیں دیا اس کے علاوہ کہ دین کے اندر بالکل خالص ہو جائیں، دین اس کے لیے خالص کر دیں، دین نظام حیات اس کے لیے خالص کر دیں، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ اور نماز ادا کریں، قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، وذالک دین القیمہ، یہی صحیح اور درست راستہ ہے، یہی صحیح اور درست نظام زندگی ہے۔ اس کو آپ نے غور سے سنا تو آپ نے دیکھا یہ اسلامی نظام حیات کا ایک اہم حصہ ہے۔ دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی وہ تھی الذین مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، تو آپ دیکھیے ریاست کے اندر کی یہ بات آنا شروع ہو گئی، تو کیا کرتے ہیں یہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، اور وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا اختتام، انجام کار وہ اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، اللہ ہی اس کا دیتا ہے۔ تو یہ دونوں آیات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے، نماز کا نظام بھی، زکوٰۃ کا نظام بھی، دونوں انفرادی بھی جہاں پہ عبادات ہیں وہیں ان کا اجتماعی تعلق بھی ہے۔ سلائیڈ جو ابھی آپ کے سامنے آئی ہے، اس سلائیڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو دو جگہوں کے اوپر اس پوری تصویر کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ پہلے تصویر کیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آدھا آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ چیز اللہ کے ہاں مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پورے کے پورے دین میں داخل ہونا۔ یہ پورے کا پورا دین کیا ہے یہ تصویر بتاتی ہے۔ ایک مسلمان کا پورا نظام حیات کیسا ہونا چاہیے، مسلمان معاشرے کا کیسا ہونا چاہیے، امت کا کیسا ہونا چاہیے، یہ بات یہ تصویر بتاتی ہے۔ وہ آیت جو میں نے تلاوت کی اس کو مکمل کروں اگر تو بڑی اس میں خوبصورت بات ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی یا تو پورے کے پورے تم دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا اس کے علاوہ کہیں بھی جاؤ گے تو وہ شیطان کا راستہ ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ کہنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں سامعین، اللہ رب العزت کا قرآن کریم، اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام بالکل دو ٹوک ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے۔ ہم یا تو دین اسلام کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں یا دین اسلام کے دائرے کے اندر نہیں ہوتے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا، عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم خالص اللہ کے لیے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو زکوٰۃ کا نظام، یہ جتنی تعلیمات ہم بتا رہے ہیں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سب ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ ایک نظام اسلامی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس تصویر کی طرف اگر آپ آئیں تو آپ غور کیجئے کہ عقیدہ توحید یہ سرخ رنگ کا درمیان میں دائرہ ہے، یہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اوپر ایمانیات ہیں، پھر عبادات ہیں، پھر اخلاقیات ہیں، پھر معاشرت ہے، پھر معاملات ہیں، پھر اسلامی ریاست ہے۔ اور آپ اگر غور کریں تو دو جگہوں کے اوپر زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ نمبر ایک عبادت کے دائرے کے اندر، نمبر دو اسلامی ریاست کے دائرے کے اندر۔ یہ ایتائے زکاۃ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا۔ عبادت کے اندر لکھا ہوا ہے زکوٰۃ، اور اسلامی نظام، اسلامی ریاست کے دائرے کے اندر لکھا ہوا ہے ایتائے زکاۃ۔ خوبصورت تصویر ہمیں یہ سمجھاتی ہے، یہ نقشہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انفرادی عبادت بھی ہے یہ، اور اسلام کا سوشو اکنامک پرنسپل پلر بھی ہے زکوٰۃ۔ تو ہم نے تاریخ کے اندر دیکھا کہ یہ ایک بڑا فائدے کی چیز ثابت ہوئی۔ خلفائے راشدین کے دور کے اندر زکوٰۃ کا حکم مکہ کے اندر آ گیا تھا، لیکن اس کی جو شکل آج رائج ہے یہ مدینہ کے اندر جب ریاست قائم ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت اور صراحت فرمائی کہ یہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کرنی ہے، کس چیز کے اوپر ہے، کس چیز کے اوپر کیسے لگے گی، اور اس کا استعمال آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ جو مشہور آیات ہیں جن میں زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر آتا ہے،
جن میں زکوٰۃ کے حکم کا ذکر آتا ہے، وہ کافی ساری آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں، چند ایک مکہ کی ہیں، یعنی زکوٰۃ والا وین آپ کہہ لیجئے مکی زندگی کے اندر بھی مسلمانوں کو دیا گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسلامی نظام حیات کے اندر یا اسلامی ریاست کے اندر یا اسلامی معاشرے کے اندر زکوٰۃ فٹ کہاں کہاں ہوتی ہے۔ دو دائروں میں ہوتی ہے، ایک انفرادی دائرہ ہے، دوسرا ریاست کا دائرہ ہے۔ اب ہماری آج کی جو گفتگو اس سے آگے ہے وہ ہے زکوٰۃ کیلکولیشن کے اوپر۔ اب میں ایک فرد اگر یہ دیکھنا چاہوں کہ میں نے زکوٰۃ کس طرح کیلکولیٹ کرنی ہے، اس کا حساب کتاب کیسے کرنا ہے، یہ دیکھنا چاہوں کہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں یا نہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر یہ گفتگو ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ، معلومات، حساب کتاب، یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کا۔ بنیادی طور پر ہم دین کے طالب علم ہیں، میں ذاتی طور پر پروفیشنلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور دین کا ایک طالب علم ہوں۔ علماء سے، اسکالر سے، مفتیان سے، باعلم حضرات سے ان کی محفل میں بیٹھنا، ان سے سیکھنا، اس کی کوشش ہوتی ہے۔ جو پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم ہے میں اس کا حصہ ہوں۔ انہوں نے اپنے ذمے ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے یہ کام لیا کہ اسلامی نظام معیشت، اسلامک اکنامک سسٹم، اسلامائزیشن آف اکنامک سسٹم، اس کے اوپر اپنی خدمات دیجیے، کیونکہ ہم پروفیشنلز ہیں، ہم ان سب سلسلے کو جانتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کی عملی شکل کو آج کے دور میں دیکھا جائے، کنٹمپرری ایشوز، جو جدید مسائل ہیں ان کے اوپر بات کر کے، ریسرچ کر کے تو لوگوں کے سامنے اس کا حل پیش کیا جائے تاکہ ایکسیپٹیبلٹی ہو اور یہ سمجھا جائے اور یہ جانا جائے کہ اسلام کوئی پرانے وقتوں کی باتیں نہیں کرتا، اساطیر الاولین نہیں ہے، پرانے وقتوں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ جدید ہے۔ اللہ رب العزت زندہ اور موجود ہے، قرآن کریم زندہ اور موجود ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وہ آج کے دور کے لیے بلکہ ہر دور کے لیے اپلیکیبل ہیں۔ اس کے لیے پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کام کر رہا ہے۔ یہ فورم کیا ہے؟ اس فورم میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس شامل ہیں، سی ایم ایز شامل ہیں، اے سی سی ایز شامل ہیں، کامرس کے لوگ شامل ہیں، اکاؤنٹنٹس پروفیشنلز شامل ہیں، اسلامک بینکنگ کے پروفیشنلز کچھ شامل ہیں، پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ہولڈرز جو اسلامک اکنامکس کے اوپر ہیں اس کے لوگ شامل ہیں، اور ہمارے پینل کے اوپر بہت سارے علماء کرام ہیں جو آل اسکول آف تھاٹس کے ہیں۔ یعنی آل اسکول آف تھاٹس جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دیوبندی حضرات شامل ہیں، دیوبندی کے اندر جو سیکٹس ہیں وہ سب الگ الگ، یعنی بریلوی حضرات شامل ہیں، بریلوی کے اندر جو مختلف ہیں جیسے منہاج کا ایک پورا ہے، تحریک تنظیم اسلامی جیسے ہیں وہ سارے شامل ہیں۔ اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات ہندوستان کے بھی اور پاکستان کے بھی وہ باعلم حضرات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور اسکول آف تھاٹس جو ہیں جو کہ اسپیسیفکلی اپنے آپ کو کسی سے آپ کہہ لیجئے کہ کنیکٹ نہیں کرتے، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ ہم تعلیمات کو آج کے جدید دور کے اندر دیکھیں گے۔ اس طرح کے حضرات سے بھی ہمارے پینل کے اندر شامل ہیں، ہماری ڈسکشن ان سے ہوتی ہے، ہمارے ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر شریعت کیا کہتی ہے۔ پھر جن معاملات کے اوپر آپ کہہ لیجیے کنسنسس آ جاتا ہے، یعنی ہم متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے، ان معاملات کو ہم آگے پیش کرتے ہیں۔ تو ہماری اس گفتگو کے اندر آپ کو جہاں کوئی اختلافی مسئلہ ہوا تو میں وہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، اور جو کنسنسس ہے جس پر اتفاق رائے ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور مقصود یہ ہے کہ ہم لوگ فکر کریں کہ زکوٰۃ اہم ہے، اس کو کیلکولیٹ کیا جانا چاہیے، اور یہ بھی سمجھیں کہ اس زکوٰۃ کا پورے نظام کے اندر کہاں پارٹ بنتا ہے۔ جو پیفو ٹیم ہے پروفیشنل اکاؤنٹنٹس کی، اس نے 5000 مین آورز لگائے ہیں اس ساری جو ورکنگ آپ کے سامنے پیش ہونے اس کے اوپر، اور بہت زیادہ اس پر محنت کی گئی ہے۔ بہت زیادہ علماء سے ڈسکشنز ہوتی ہیں، مفتیان سے ڈسکشنز ہوتی ہیں، اسکالر سے ڈسکشن ہوتی ہیں، اس کا ذکر میں آگے کروں گا، لیکن پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کی پوری ریسرچ ہے اس کے اوپر، اور جس کے تحت آپ کے سامنے یہ بات ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ کچھ کتب آ رہی ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو ہم لوگوں نے ڈائریکٹلی، ہر فرد نے، میں نے خود ذاتی طور پر، ہماری ٹیم کے سارے لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا۔ اس میں آپ کو مختلف اسکول آف تھاٹس کی بکس نظر آئیں گی، مثال کے طور پہ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل اور حقیقت زکوٰۃ اور رسائل و مسائل، اور آپ زکوٰۃ کس طرح ادا کریں، مفتی تقی عثمانی صاحب کی، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی، اور رسائل و مسائل۔ اسی طریقے سے مولانا ثناء اللہ جو خیر العلوم کراچی کے ہیں، ان کی کتاب ہے مسائل زکوٰۃ و روزہ، زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن، محمد منصور الزماں صدیقی، یہ ان کی طرف سے لکھی گئی کتاب۔
اور زکوٰۃ خزینہ اسلام عبدالرشید صاحب ہیں، اور زکوٰۃ اور عشر کے مسائل عبدالوحید خان صاحب اسلامی پبلیکیشنز والے، پبلیکیشنز کی طرف سے یہ بک ان کی آئی، زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، یہ مفتی محمد انعام الحق قاسمی علامہ بنوری ٹاؤن کراچی، ان کی کتاب، ان کو مطالعہ کیا گیا۔ فقہ الزکاۃ، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے بہت بڑے نام حضرت مولانا علامہ یوسف قرضاوی، ان کی کتاب ہے جو کہ بہت اچھی ریسرچڈ بک ہے، اور بہت اچھا انہوں نے، اس میں 2 والیوم ہیں اس کے، عربی اور انگریزی کے اندر موجود ہے، اس کا مطالعہ کیا گیا، اس سے گائیڈنس لی گئی، اس سے رہنمائی لی گئی۔ تو جتنی بات ابھی پیش کی جائے گی وہ ساری ریفرنسڈ ہے، اس کے بیک پہ کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ اور یہ گفتگو سننے سے پہلے ہر فرد نے اپنا ایک بیک گراؤنڈ بنایا ہوا ہوگا زکوٰۃ کے حوالے سے، تو ہم یہ گزارش کریں گے گفتگو سننے سے پہلے کہ آپ اپنے وہ جو آپ کا بیک گراؤنڈ نالج ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سائڈ پہ رکھ کے تو اس گفتگو کو بڑے خالی ذہن ہو کر سنیے گا، پھر کمپیریزن کیجیے، کریٹیکل تھنکنگ کیجیے گا کہ میرے پاس جو نالج تھا وہ اور یہ جو نالج ابھی آیا ہے اس میں کیا کمپیریزن ہے، کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے، کون سی چیز ایسی ہے جس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے، کون سی چیز ایسی ہے جس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سی چیز ہے جس کو ایکسیپٹ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، تو زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی ہیں بڑھوتری کرنا، اضافہ کرنا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا ہے۔ فوراً یہاں رک کر خود کو سوچئے، اگر میں زکوٰۃ دینے والا ہوں اور میں نہیں دے رہا یا اس طرف توجہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب میرا مال آلودہ ہے، پاک نہیں ہے، اور قرآن کریم اور احادیث کے اندر اس کے حوالے سے بڑی سخت وعید بھی آئی ہے۔ زکوٰۃ تطہیر مال، سورہ مائدہ کی آیت جس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تمہیں اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں، اللہ کو اچھا قرض دینے والی بات، اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا۔ آپ دیکھیں ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ تمہیں میں وہاں داخل کروں گا، لیکن کیا کیا کرنا ہے یہ سب باتیں، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ بڑی اہم سلائیڈ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں، کچھ ذکر ہم نے کیا، ہم نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کو آپ اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ دین میں جتنی اہمیت نماز اور حج کی ہے اتنی ہی زکوٰۃ کی ہے۔ پلرز آف اسلام، دین کے ستون، بنی الاسلام علی خمس، یہ جو بات ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی نماز، روزہ اور زکوٰۃ آتی ہے۔ اور نماز کے لیے ہم سال میں 730 گھنٹے لگاتے ہیں۔ حج کے لیے جب 40 دن کے لیے کوئی حج پہ جاتا ہے تو 960 گھنٹے بنتے ہیں جو حج کے لیے ہم لگاتے ہیں اور پھر سیکھتے بھی ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے المیہ دیکھیے کہ ہم وقت نہیں دیتے، ہم نے کتنا وقت اس کے لیے سیکھنے میں لگایا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو سامعین میں سے دلچسپی رکھتا ہو وہ ہم سے رابطہ کرے اور اس کے پراپر سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکالے۔ ہماری یہ سیریز، یہ بھی آپ اگر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زکوٰۃ کا حساب کتاب کیسے کرتے ہیں اور اسلامی نظام حیات کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت کس جگہ پر موجود ہے اور کتنی ہے۔